اسی کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر آپ کو پڑھائی کے حوالے سے کیسے پڑھائی کرنا اور کب پڑھائی کرنا. بہت سارے اسٹوڈنٹ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بس کتاب لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, پڑھتے ہوتے ہیں. ماں دیکھ رہی ہے بچہ پڑھ رہا ہے, ٹیچر دیکھ رہی ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے, باپ دیکھ رہا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے, تو ماں باپ بعد میں کہتے ہیں بیٹے سو جا, تھوڑا آرام بھی کر لے. لیکن وہ 3 گھنٹے پڑھنے کے بعد, 4 گھنٹے پڑھنے کے بعد بچہ جب بستر پر لیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ اسے یاد ہی نہیں ہوا. ایسا کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ میں آپ کو ایک تھیوری سمجھاتا ہوں. جو چیز آپ 3 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں یاد کر لیں گے. میں آپ کو تھیوری سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک ریکارڈر ہے, ٹیپ ریکارڈر, وائس ریکارڈر. میں چاہوں گا کہ میری وائس اس کے اندر کلیئر آئے اور کلیئر ریکارڈ ہو, تو میں کیا کروں گا, ایک دم کوائٹ ایریا میں جا کر کے گفتگو کروں گا تاکہ میری ہی بات اس ٹیپ کے اندر ریکارڈ ہو جائے. لیکن اگر میں بات کرتا ہوں, ادھر سے بھی شور ہو رہا ہے, ادھر سے بھی شور ہو رہا ہے, ادھر سے بھی کوئی چلا رہا ہے, تو جب آدمی اس بات کو جو میں نے کی ہے سننا چاہے گا تو اسے کلیئر میری بات سنائی نہیں دے گی. جب بھی مجھے کلیئر بات سنانی ہو لوگوں کو اور ریکارڈ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری بات کے علاوہ کوئی اور بات کہیں سے اس کے اندر نہ آئے. ہوتا یہ کہ بچے جب اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں, نظر کتاب پر ہوتی ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آنکھیں کتاب پر لگی ہوتی ہیں, دل کہیں اور ہوتا ہے. یہ ساری مکس سوچ اور مکس جو ہے وہ مائنڈ ہونے کی وجہ سے جو چیز وہ یاد کرتا ہے وہ اسے یاد نہیں ہو پاتی. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ساری سوچ کو اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دو. سارے دل و دماغ میں آنے والے وسوسے کو کنارے پر رکھ دو اور پورا فوکس, دماغ بھی آپ کا کتاب پر ہو, آنکھ بھی کتاب پر ہو, دل بھی آپ کا کتاب کی طرف ہو, اور اس کے بعد آپ محنت کریں اور اس کے بعد آپ پڑھیں. تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی. اور ایک دل و دماغ کے اندر سبق کو, لیسن کو محفوظ کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ لاؤڈلی اس سبجیکٹ کو پڑھیں, لیسن کو پڑھیں. آپ جیسے ہی لاؤڈلی پڑھیں گے تو آپ کا کان, آپ کا دماغ, آپ کی آنکھیں اور آپ کی زبان ساری چیزیں اس پر توجہ دیں گی اور اس پر متوجہ ہوں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گی. یہ ایک ٹیکنیک ہے. میں اس کا تجربہ ہمارے دارالعلوم سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ننھا سا بچہ جو 7 سال کا ہوتا ہے, اور آپ میں سے بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو قرآن مقدس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ذرا سوچیں کیسے حفظ کرتے ہیں. وہ آہستہ پڑھ کر حفظ کرتے ہیں؟ نہیں, وہ زور سے پڑھتے ہیں, اور زور سے پڑھنے کی وجہ سے وہ آیتیں ان کے دل و دماغ کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں. دوسرا طریقہ اسے یاد رکھنے کا کیا ہے کہ وہ کیسے اسے یاد رکھیں. تو اس کے لیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سبق پارا سنانا, ہفتے میں 1 مرتبہ جو آموختہ ہے, جو کچھ اس نے یاد کیا پورے ویک کے اندر, اس ویک کے اینڈ کے اندر اس کو جتنا یاد کیا تھا وہ سنانا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ 8, 9, 10 سال کا بچہ پورا قرآن مقدس حفظ کر لیتا ہے. اسی ٹیکنیک کو آپ کو اس ایجوکیشن کے اندر استعمال کرنی ہے کہ آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے, زور سے پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کے کان تک جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آواز پہنچے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیکنیک آپ کو یہ استعمال کرنی ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ نے یاد کیا اس کو ریوائز کرنا ہے, اور ہفتے میں 1 مرتبہ جتنا سب کچھ آپ نے پڑھا تھا سب کو ریوائز کر لیں. کسی ایک سبجیکٹ کو, کسی ایک کویشچن کو اگر آپ ہفتے میں 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گی. یہ بہت زیادہ ضروری ہے.
ہمارے بچے اس سے غفلت برتتے ہیں. ایک اور ٹیکنیک ہے، جیسے ہمارے یہاں عالم جو بچے بنتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان کو رٹنا نہیں ہے، کچھ چیزیں رٹنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں، تو وہ رات کے وقت دن میں کلاس انہوں نے اٹینڈ کی اور دن میں جو سبق انہوں نے پڑھا رات کے وقت تکرار کرتے ہیں، آپس میں گروپ ڈسکس ہوتا ہے، اور اس گروپ ڈسکس کے اندر جو کوشچن سمجھ میں نہیں آتا وہ ایک دوسرے کی مدد سے حل کرتے ہیں. تو آپ بھی گروپ ڈسکشن جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کی تیاری کے لیے، ایگزام کی تیاری کے لیے گروپ کے اندر ایسے لڑکے ہونے چاہیے جو پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہوں. تو کبھی ایسا ہوگا کہ جو کوشچن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، گروپ میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس ساتھی کی وجہ سے آپ کو وہ لیسن، وہ کوشچن سمجھ میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ اس کے اندر اچھا اسکور کر سکتے ہیں. تو یہ بھی گروپ ڈسکشن بھی بے پناہ ضروری ہے، اس کو آپ خاص طور پر خیال میں رکھیں. ایک اور چیز کہ بہت سارے بچے موبائل ساتھ میں رکھ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، یہ سب سے میجر مسٹیک ہے، یہ سب سے میجر مسٹیک ہے. پڑھائی کے وقت آپ سناٹے کا خیال کریں، پڑھائی کے وقت تنہائی کا خیال کریں، پڑھائی کے وقت کسی اور چیز پر آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. موبائل میسج کس کا آیا، کال کس کا آیا، یہ کسی چیز پر توجہ نہیں. موبائل کو آپ کنارے رکھ دیں، پڑھائی کے وقت پر اچھی طریقے سے پڑھائی ہی پر پوری توجہ دیں. اور پھر میں ایک مرتبہ آپ سے عرض کر دوں، کوئی چیز کسی کے لیے امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے. بس کمی اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ جذبے کی کمی ہوتی ہے، فیوچر کے بارے میں سوچنے کی کمی ہوتی ہے. جب یہ چیزوں کی کمی ہو اور کوئی ٹارگٹ آدمی فکس نہیں کرتا، جب یہ چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو طالب علم جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، وہ نہ اسکور کر پاتا ہے اور نہ کامیابی حاصل کر پاتا ہے. تو آپ ٹارگٹ بھی اپنا فکس کریں، آپ محنت و مشقت بھی کریں، اور آپ یہ چیز جو منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، اسے اپنے دل و دماغ سے ہٹا دیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے.